ہمارے درسوں میں آج کے درس قرآن حکیم کا عنوان تھا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان۔ لیکن میں کل کے مضمون پہ بات کروں گا تاکہ مسائل زکوٰۃ سے ہمیں واقفیت ہو سکے۔ آپ پہلی بات یہ یاد رکھیں، جو آدمی جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اپنے شعبے کے متعلق اس کے پاس اوزار ہیں، آلات ہیں جن کے ذریعے وہ کماتا ہے، کام کرتا ہے، یا اپنے شعبے کے متعلق اس کے پاس مشینیں ہیں، ان آلات اور مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ کوئی آدمی بال کاٹنے والا ہے تو اس کے پاس بال کاٹنے کے اوزار اور ضروریات ہیں۔ کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے اور اس کے پاس لکڑی کے اوزار اور ضروریات ہیں۔ مستری کے پاس اپنے اوزار اور کام کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو جب وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو ان چیزوں کو درمیان میں شامل نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ دوسری بات وہ یہ یاد رکھیں، آپ جب بھی زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو یہ حساب و کتاب چاند کی تاریخ کے ساتھ ہوگا۔ سورج کی گنتی نہیں کریں گے آپ۔ اب اگر آپ نے اپنا حساب و کتاب کیا ہے، آپ کے پاس مال آیا ہے 10 رمضان المبارک کو، اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 1,80,000 کی رقم وہ ضروری ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی رقم ہمیں جو مختلف لوگوں نے بتائی ہے، کسی نے کہا ہے 1,83,000، کسی نے کہا 87,000، کسی نے کہا 95,000۔ تو مناسب یہ لگا کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اسے 1,80,000 میں تسلیم کریں۔ لہذا کسی کے پاس چند گرام سونا، چند ہزار پیسے، ان سونے اور پیسوں کو ملا کے سامان تجارت ہے وہ بھی شامل کریں۔ ساری اماؤنٹ اکٹھی کر کے اگر کوئی آدمی 1,80,000 روپے کا مالک ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ مغالطہ نکالیں
کہ 1,80,000 نقد ہونا، سونا، پیسے، یہ ساری چیزیں ملا کے آپ 1,80,000 روپے کے مالک بن گئے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ فرض کب ہوگی؟ اس 10 رمضان کو آپ 1,80,000 کے مالک ہیں، آپ نے یہ دن، یہ تاریخ یاد رکھ لینی ہے۔ درمیان میں مال کبھی تھوڑا ہو گیا ہے، کبھی مال لاکھوں میں پہنچ گیا، اگلے سال 10 رمضان المبارک کو سال پورا ہو گیا نا، اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس 1,80,000 روپے سے، یعنی اس دور کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے چاندی کی رقم کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں 5 لاکھ، آپ نے قرض دینا ہے 3.5 لاکھ، 3.5 لاکھ قرض کا نکالیں، پیچھے 1,50,000 روپے بچ گیا نا۔ چاندی کی قیمت 1,80,000 ہے، آپ مالک 5,000 کے ہیں، لیکن 3,500 قرض ادا کرنے کے بعد پیچھے آپ کے پاس چاندی کی قیمت سے پیسے کم بچے، پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ آپ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مکان ہے اور ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان کے علاوہ استعمال کی گاڑی ہے یا ہمارے پاس زمین ہے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، گاڑی، زمین، مکان ہم نے تجارت کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے اگر خریدا ہو تو پھر ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر گاڑی ہماری ذاتی استعمال کی 50 لاکھ کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، اور اگر ہمارے پاس گاڑی تجارت کی غرض سے 10 لاکھ روپے کی ہے تو تب بھی ہم نے اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح مکان ہے، اسی طرح زمین کا ٹکڑا۔ چوتھا مسئلہ وہ آپ یہ یاد رکھیں، عورتوں کے پاس جو زیور ہے یہ 2 طریقوں سے ہوتا۔ ایک، جو سسرال والوں نے عورتوں کو زیور دیا، دوسرا جو ان کے ماں باپ نے یعنی میکے والوں نے ان کو زیور دیا۔ عورت میکے والے زیور کی مالک ہوتی ہے، سسرال کی طرف سے ملنے والے زیور کی عورت مالک بولنے۔ آپ کو علم ہے، میں مثال دوں، جب کبھی میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو، بات طلاق تک پہنچے، تو لڑکی والے جہیز کا سامان اٹھا کے واپس لے جاتے ہیں، لڑکے والے اپنا سونا واپس لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکے والے اس سونے کے مالک ہیں۔ اس سونے کی زکوٰۃ مرد پر ہے، عورت پر نہیں۔ میکے سے ملنے والا زیور 7.5 تولے ہو یا 2-4 تولے اور کچھ پیسے ہوں تو میکے سے ملنے والے زیور کی زکوٰۃ عورت پر ہے۔
اگر مرد تعاون کرے اور شوہر اس زیور کی زکوٰۃ دے دے تو یہ شوہر کا احسان ہے. اگر شوہر اس کی زکوٰۃ نہ دے تو عورت پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دے گی تو وہ عورت گناہ گار ٹھہرے گی. ہاں، اگر سسرال والے شوہر صحیح معنوں میں عورت کو وہ زیور گفٹ کر دے کہ واقعتاً اس زیور کی تم مالک ہو، ہم نہیں ہیں، تو پھر میکے اور سسرال دونوں سے ملنے والا جو زیور ہے نا، اس کی زکوٰۃ دینا عورت پر فرض ہے. گھر والا دے دے تو مہربانی ہے، اس کا احسان ہے، اور اگر گھر والا نہ دے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار وہ ہوگا جو مالک ہوگا. پانچواں مسئلہ آپ یہ سنیں کہ زکوٰۃ اگر آپ کا حقیقی بھائی، حقیقی بہن بھی غریب ہے اور وہ صاحب نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالکہ نہیں ہے، تو آپ اپنی اس سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ چھٹا مسئلہ یہ سنیں. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بات آتی ہے صدقہ فطر کے معاملے میں، جی ہم نے گھر میں 6 بندوں کا صدقہ فطر دینا ہے تو ہم ایک غریب کو 6 بندوں کا صدقہ اکٹھا دے سکتے ہیں، یا ایک بندے کا صدقہ ایک غریب کو دینا ہے؟ نہ، آپ 10 بندوں کا صدقہ فطر بھی کسی ایک غریب کو دے سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ 10 بندوں کا صدقہ آپ نے 10 غریبوں میں تقسیم کرنا ہو. آپ اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان سب کا صدقہ فطر آپ کسی ایک فقیر اور ایک غریب کو دے سکتے. آخری بات، قربانی کی کھال، صدقہ فطر، زکوٰۃ، اس طرح کی تمام تر مالیت اور رقوم کسی بھی بلڈنگ پہ حتیٰ کہ مسجد کی عمارت پر بھی نہیں لگ سکتی. ہمارے ہاں جو مختلف مقامات پہ رفائی تنظیمیں وہ پیسہ اکٹھا کرتی ہیں اور لوگ ہر قسم کا پیسہ ان رفائی تنظیموں کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ اس بات کی احتیاط کریں کہ ان رفائی تنظیموں کے سپرد صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کہہ لیں کوئی تنظیم ہسپتال بنا رہی ہے، ڈسپینسری بنا رہی ہے، تو یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے نا، یہ کسی بھی صورت میں کسی قسم کی تعمیرات پر خرچ نہیں ہو سکتا. سمجھے آپ؟ عمارت پہ، بلڈنگ پہ یہ پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا. اور زکوٰۃ کے پیسے میں یہ بات شرط ہے کہ آپ غریب اور مسکین آدمی کو زکوٰۃ کا مالک بنائیں. اگر وہ مالک نہیں نہ بنتا تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ میت کو زکوٰۃ کے پیسے سے کفن نہیں دیا جا سکتا. میت کو زکوٰۃ کے پیسے سے کفن نہیں دیا جا سکتا. کیوں جی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ میں یہ شرط ہے، آپ جسے زکوٰۃ دیں اس کو آپ زکوٰۃ کا مالک بنائیں، اور جو مر جائے وہ کسی شے کا مالک نہیں بن سکتا. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں مختلف تنظیمیں ہیں انہیں آپ عام صدقہ یا عام ہدیہ
وہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو آپ کے اوپر لازم اور واجب رقمیں ہیں، جیسے روزے کا فدیہ ہے، صدقہ فطر ہے، اور قربانی کی کھال ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ ہے، اس طرح کا پیسہ آپ ان تنظیموں کو نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ اس پیسے کا استعمال اس بندے کے لیے صرف جائز ہے جو یقینی طور پر صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ کسی بھی ایسے فرد کو دے دی کہ جو صاحب نصاب تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ یہ کل نماز عصر پہ بھی میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں، آج بھی نماز عصر پہ میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن یہ میں پھر آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاشر کے میدان میں بے زکاتہ آدمی، جس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اپنے مال کو پاک نہیں کیا، اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل دی جائے گی، اور وہ سانپ اس آدمی کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اسے ڈسے گا، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ وعید نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے کو سنائی جو زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کوتاہی برتتا ہے۔ ایک آخری بات رہ گئی عرض کروں، آپ نے آج اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیا، وہ بنی ہے 30,000، 50,000، 40,000، آپ کے پاس موجود نقدی نہیں ہے، تو یہ لازمی نہیں کہ آپ آج ہی زکوٰۃ دیں۔ سمجھ آ رہی؟ آپ کل دے دیں، آپ 10 دن بعد دے دیں، آپ اپنا حساب کر کے رکھ لیں، جب جب آپ کو کوئی غریب اور مستحق ملے، آپ آنے والے 2، 3، 4 مہینوں میں وہ زکوٰۃ اپنی پوری کر لیں، تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز تو اپنے وقت سے ہٹ جائے تو نماز قضا ہے نا، تو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن حساب ضرور کریں، اپنی جانچ ضرور کریں، اپنے مالی نظام کو اس کی دیکھ بھال ضرور کریں، اور اپنے مال کو سال کے بعد پاک کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔